اسماء الاشارہ کا سبق ہے الدرس الثانی عشر 12 نمبر سبق اسماء الاشارہ جن لفظ کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسماء اشارہ ہیں، وہ اسماء اشارہ ہے۔ اسماء الاشارہ ان کو کہتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے نا، قریب کے لیے کیا معنی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ان کی کثیر الاستعمال صورت یہ ہیں، اگر آپ استعمال کرنا چاہیں گے نا تو پھر یہ صورت ہے ھذا، یہ مذکر قریب کے لیے ہیں، ھذان مذکر قریب تثنیہ کے لیے ہے رفعی حالت میں، ھذین تثنیہ مذکر کے لیے ہے لیکن نسبی اور جری حالت میں، ھؤلاء یہ کیا ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آپ بول سکتے جب قریب ہو۔ آگے ہمارے پاس ہادی ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے ایک عورت جب قریب ہو، ہاتان مؤنث کے لیے جب دو عورتیں قریب ہو اور رفعی حالت میں ہو، ہاتین نسبی و جری حالت میں دو مؤنث عورتوں کے لیے ہم استعمال کریں گے، ہؤلاء معنی بہت عورتیں، یہ اسماء اشارہ قریبہ ہے۔ دوسرے ہمارے پاس اسماء اشارہ بعیدہ ہے جو دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور دور چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ان کی عام صورتیں ہمارے پاس یہ ہیں۔ مذکر کے لیے جب وہ ایک ہونا واحد ہو تو ذاک یا ذالک استعمال کرتے ہیں، ذالک الکتاب و ذاک، اور رفعی حالت میں تثنیہ کے لیے ذانک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ کے لیے نسبی اور جری حالت میں دو مردوں کے لیے زینک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے اولئک کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک یہ انداز بھی ہے اور یہ بھی۔ مؤنث کے لیے کیا ہے تل کا یا تا کا یا تی کا، یہ کلمات جو ہے نا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب وہ کیا ہو غائب و دور ہو نا۔ تان کا تثنیہ کے لیے ہے، مؤنث تثنیہ کے لیے رفعی حالت میں، تین کا نسبی اور جری حالت میں تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولئک کا یہ دونوں کے لیے ایک جیسے استعمال ہوتا ہے۔ تنبیہ، اصل میں اسماء اشارہ ذا، ذان وغیرہ بغیر ہا اور کاف کے ہیں، اصل میں تو ذا ذانے ہیں نا، لیکن ان کے ساتھ شروع میں ہا لگاتے تھے، ھذا ھذان، یہ تنبیہ کے لیے ہیں، اور اس طرح اس کے ساتھ پھر کاف بھی استعمال کرتے ہیں، ھذا یا ذا کا وغیرہ یا ذانے کا، یہ خطاب کے لیے، ھذا بیدار ہو جاؤ، ذا یہ کا تجھے کہہ رہا ہوں، ھذا ھذا ہا تنبیہ کے لیے ہے نا، تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، ھذا یہ والی قریب چیز ہے، اور ذانے کا میں تو ھذا نہیں ہے نا، ہی نہیں ہے نا وہاں پر، تو ذا ذانے ہے، کاف لگا دیتے، کاف مخاطب سے ہم بات کرتے نا، ذانے کا وہ دو مرد کا تجھ سے کہہ رہا ہوں، کا تجھ سے کہہ رہا ہوں، بیدار رہو، خاموش نہیں رہنا، اس بات میں کیا نہیں رہنا، بے پرواہ نہیں رہنا، غیر ملتفت۔ جب تم کسی کہتے نا اولئک وہ بہت سارے مرد، اولئک یہ معنی ہوگا نا کا، یہ جو کا ہے تمہارے لیے، کا تجھ سے کہہ رہا ہوں، اولئکما تم دونوں سے کہہ رہا ہوں، وہ مرد ہے، اولئکم اولئکی اولئکما اولئکن، اس طرح ساتھ گردان بھی ملا سکتے کاف کی، جب ایک ایک سے یا دو کئی عورتوں سے آپ بات کرنا چاہے۔ ہاں، تنبیہ نمبر 2، کذالک کا معنی کیا ہے ویسا یا ایسا ہی، ویسا ہی، وہکذا کا کیا معنی ایسا ہی بہت مستعمل ہے، کذالک کاف جو ہے تشبیہ کے لیے ہے نا، ذا یعنی اس کی طرح، کا تجھ سے کہہ رہا ہوں، کذالک یہ بھی اسی کی طرح ہے، ایضاً کذالک ھذا۔ تنبیہ نمبر 3، اس میں اشارہ بعید کے آخر میں جو کاف ہے نا، اس کو بھی کبھی مخاطب کے لحاظ سے ضمیر مخاطب مجرور کی طرح بدلا کرتے ہیں، جس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتی، تبدیلی زیادہ تر ذالک میں ہوتی ہے، جیسے ذالک ذالکم 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 اللہ ذالکم اللہ، ذالک تو بس اللہ کی طرح، لفظ اللہ کی طرف اشارہ ہو گیا نا، کم تمہیں کہہ رہا ہوں، کم، وہی ترتیب یار بس، ذالکم اللہ ربکم۔ تنبیہ نمبر 4، اسماء اشارہ تثنیہ کی سوا سب مبنی ہے، تثنیہ میں تو نون گر جاتا ہے نا، ھذان ھذین وغیرہ، کبھی کبھی تبدیلی وغیرہ آتی ہے۔ نمبر 2، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تنبیہ نمبر 4 میں کیا ہے، اسماء اشارہ تثنیہ کی سوا مبنی ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں،
اسم اشارہ اور مشار الیہ جب مل جائے نا، ملنے کے بعد ہی جملے کا ایک جز بنتے ہیں، یا تو مبتدا یا فاعل یا مفعول مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کے مانند پورا جملہ نہیں بنتے، بلکہ اشارہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر ایک جز بنتے ہیں۔ نمبر 3، مشار الیہ ہمیشہ معرب باللام یا مضاف ہوتا ہے، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا، اکثر اگر مشار الیہ معرب باللام ہو تو اس میں اشارہ پہلے لانا چاہیے، جیسے ھذا الکتاب، اور اگر وہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہونا تو اس میں اشارے کو مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، جیسے کتابکم ھذا، ھذا کتابکم بھی کہہ سکتے، چلو ہاں کتابکم ھذا بھی کہہ سکتے ہیں، ابن الملک ھذا۔ نمبر 5، جب اسم اشارہ اکیلا جملے میں مبتدا واقع ہو تو دیکھے، یعنی اسم اشارہ آیا ہے اکیلا، اس کے ساتھ کوئی اور کچھ نہیں ہے، مشار الیہ ساتھ نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے نا، اگر خبر معرب باللام ہے تو اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیں گے، زیادہ کریں گے، جو صیغے میں اسم اشارے کے مطابق ہو، مثلا یا پر جملے اسمیہ کی بیان میں اب دیکھیے ھذا ھو الکتاب، بس یہ نہ کہ دے ھذا الکتاب، اگر آپ کی دے ھذا الکتاب، یہ کتاب کیا ہے، لا ریب فیہ، اب جملہ پورا ہو گیا نا، اگر آپ کو کہ ھذا الکتاب پھر تو یہ جملے کا ایک جز بنے گا، ھذا الکتاب اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر جملے کا ایک جز مبتدا، خبر کہاں ہے، اگر یہ کہ ھذا ھو الکتاب، اب جملہ پورا ہو گیا ضمیر کی وجہ سے، یہ وہی کتاب ہے، ھذا ھو الکتاب کا معنی یہ وہی کتاب یا یہ کتاب ہے۔ تب یہ پر دیکھ اس میں اشارہ معرب باللام ہے نا، جب اس میں اشارہ کیا ہو، اس میں اشارہ مبتدا کی شکل میں واقع ہونا، اور اس میں اشارہ مشار الیہ معرب ہو تو درمیان میں ضمیر لائیں گے، اس طرح دیکھیں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، یا وہ لوگ جو فلاح پانے، دیکھیں اولئک المفلحون، اگر آپ کہو گے عجیب سے لگے گا، هم المفلحون کہو گے، اگر خبر معرب باللام ہونا تو نہ ہونا تو ضمیر نہیں بڑھائیں گے، جیسے ھذا کتاب، بس ختم، ھذا کتاب۔ اگر مضاف ہو پھر کیا کریں گے، تو بھی ضمیر کی ضرورت نہیں، اس صورت میں ضمیر مت لاؤ، جیسے ھذا ابن الملک، ھذا ابن الملک یا ھذا کتابکم۔ البتہ کلام میں زور پیدا کرنا اگر مقصود ہونا تو ضمیر بڑھا دیتے، جیسے ھذا ھو کتابکم، یہ تو تمہاری ہی کتاب ہے نا، کسی اور کی تو نہیں ہے، یہی تمہاری کتاب ہے، ذاک ھو ابن الملک، وہی تو بادشاہ کا بیٹا ہے۔ سلسلہ الفاظ نمبر 11۔ ہاں چلیے اب پر تنبیہ میں ایک بات رہ گئی، ہاں ہونا یا ہونا، یہاں کے معنی میں ہاں ہونا، انت ہاں ہونا تم یہاں ہو، یا انت ہونا تم یہاں ہو، ہے نبی کہتے ہیں لوگ، لیکن وہ غیر مشہور، اس سے ہی نہیں۔ اور اس طرح سے ہونا کا لفظ، اس کا کیا معنی ہے، وہاں ہونا کا طالب، وہاں ایک طالب علم ہے۔ سلسلہ الفاظ میں تبن کا لفظ ہے، نہ تین کا لفظ ہے، تین معنی انجیر، والتین والزیتون۔ خال یہ کیا ہے، مفرد ہے نا، اخوال اس کی جمع ہے، مامو کو کہتے ہیں۔ لا ریب کا معنی کچھ شک نہیں، کچھ بھی شک نہیں۔ عمتن کا معنی ہے پھوپھی۔ مطلوب معنی مقصودن تا مطلوب، تم کیا ہو، مطلوب ہو، مطلوب پہ جانتے ہو تم مطلوب ہو آج کل، جان بچ خواہ۔ ہدن منع ہدایت، قال فعل ماضی مذکر غائب کے لیے اس مرد نے کہا، کأن منع گویا کہ جیسے، کأن هذا الرجل اسد، کأن هذا الرجل اسد۔ حمرۃ منع سرخی، حمرت کسے کہتے ہیں، سرخی کو کہتے ہیں۔ خالۃ کا معنی ہے خالہ، آنٹی۔ عم کا معنی ہے چچا۔ المتقی منع پرہیزگار شخص۔ منظر منع نظارہ، سینری۔ وجن منع چہرہ یا وجہ کو بھی کہتے ہیں، اس طرح یہاں چہرہ منہ بھی مراد ہے۔ قالت منع اس عورت نے کہا۔ ریب کا معنی ہے شک۔ اب مشوی الفاظ دی یہاں کے لیے، ھذا ھو مطلوبی، تخصیص ذرا زور پیدا کرنا ہے نا، ھذی امرأۃ حسنہ، ھذان الرجلان اس میں اشارہ مشار میں کر مبتدا، اخوان خبر۔ آگے کیا کہہ رہا ہے، کتاب ھذا الولد نظیف وکذلک وجہ، اس لڑکی کی کتاب بھی صاف ستھری ہے، اس پر کوئی میرے کو چہرہ گند نہیں چڑھا، اور اس طرح سے چہرہ بھی اس کا صاف ہے۔
کتاب الولد هذا وسخ، اس لڑکی کا کتاب، اس لڑکی کی کتاب ذرا کیا ہے میری کچلو گے منع اس پر گڑ دے. اسم هذا البنت زینب، اس بچی کا نام یا لڑکی کا نام زینب ہے. تلک المناظر حسنہ، اس سینریز کیا ہے بیوٹیفل ہے، بیوٹیفل ہے. ہاتان الیدان نظیفتان، یہ دونوں ہاتھ صاف ہے. احد اخوک حمزہ کا، یہ تمہارا بھائی ہے یا وہ؟ ذاک عمی وهذا ابن عمی، یہ میرا چچا ہے، وہ میرا چچا اور یہ میرا چچا زاد بھائی ہے. هذا الرجل خالي وتلك المرأة خالتي وهذه عمتي. بس جملے هذه الكمثرة حلوة جدا، یہ امرود بہت میٹھا ہے. وكذلك هذا التين، اور یہ انجیر بھی. تلك البيوت لذين كالرجلين، یہ گھر جو ہے نا کمرے وغیرہ ان دو مردوں کے ہیں، ان دو شخصوں کے ہیں.